یعنی یہ برطانیہ عظمیٰ جو ہے اس کا ہم نے انتخاب کیا تھا کہ وہ آئے اور ہندوستان پر حکومت کرے اور مصر پر حکومت کرے اور فلاں جگہ حکومت کرے. اسی طرح یعنی فتوحات ہی کے اصول کے اوپر یہ لوگ آئے اور قابض ہو گئے. اب انہوں نے آ کے یہاں مقامی فوجیں بنائیں. ایسا ہی کریں گے نا, چھوڑ کر چلے گئے. جب چھوڑ کر گئے تو کیا چھوڑ کر گئے؟ یعنی بادشاہت چلی گئی. جس دن انگلستان ہندوستان سے روانہ ہوا تو بادشاہ سلامت کا نمائندہ روانہ ہوا نا. اس دن ہم محکوم ہی تھے, ہمارے اوپر افواج ہی حکومت کر رہی تھی. وہ ساری کی ساری افواج انگریز نہیں تھی, وہ یہیں سے بھرتی کی گئی تھی. تو جن کو حکومت کرنا سکھایا گیا تھا انہوں نے جلد ہی حکومت سنبھالنے کی کوشش کی. ہندوستان میں لیڈرشپ بہت مضبوط ہو چکی تھی, روایات بہت بہتر ہو چکی تھیں, بحیثیت مجموعی قوم بھی کچھ تربیت پا چکی تھی, اور جو ایک جمہوری نظام کو چلانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, ایک اچھی منظم سیاسی جماعت کانگریس یہ حیثیت اختیار کر چکی تھی. اس لیے وہاں کامیابی نہیں ہوئی بندوق والوں کو. پاکستان میں انہوں نے قبضہ کر لیا, اور یہ قبضہ جو ہے یہ یعنی اس کی اسکیم پہلے دن ہی سے بننی شروع ہو گئی. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو قائد اعظم کے ہوتے ہوئے یعنی ہماری بدقسمتی بھی ہوئی. اگر وہ کچھ دیر رہتے, آئین بن جاتا, ان کے ذریعے سے نافذ ہو جاتا, ان کے کچھ جانشین معاملات کو سنبھال لیتے تو شاید بچ جاتے. تو پہلے تو بیوروکریسی کا اور بندوق والوں کا گٹھ جوڑ ہوا. اسی کو اب ہم اس زمانے میں مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ سے ادا کرتے ہیں, تاکہ کم سے کم بندوق سے محفوظ رہیں. اچھا لفظ ہم نے ایجاد کر لیا ہے. تو حکومت کی ابتدا کر دی انہوں نے. بیوروکریسی کے لوگ ابتدا میں آئے, آہستہ آہستہ پھر براہ راست آ گئے. اب اس کے بعد یہ طے ہے کہ یا ہم براہ راست حکومت کریں گے یا بالواسطہ حکومت کریں گے. حکومتیں بظاہر جمہوری چہرے کے ساتھ ہماری مرضی سے بننی چاہیے, ہماری مرضی سے بگڑنی چاہیے. تو یہ کشمکش ہے جو یہاں جاری ہے. میں نے تو پچھلے دنوں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے یا ہمارے ملک کے اور بہت سی جگہوں پر یہی صورتحال ہے. دو بنیادی مسئلے ہیں, وہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ابتدا سے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ بندوق یہاں لوگوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بادشاہت نے اس کو وجود بخشا تھا اور وہ اب بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے اور یہی دیکھتی ہے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کشمکش. اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک جمہوری طریقے سے ملک بنایا تھا, جمہوری روایات قائم کی تھیں, وہ ایک سیاسی جماعت بنائی تھی, ایک سیاسی جماعت نے آزادی کی تحریک چلائی تھی. تو ایک طرف وہ ہے, ایک طرف یہ ہے. تو کشمکش ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے جو خطرناک معاملہ ہے وہ یہ. دوسرا مذہبی اور قومی ریاست, یعنی پاکستان تاریخی لحاظ سے ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے, یعنی نیشن اسٹیٹ کے طور پر, لیکن یہاں کا مذہبی طبقہ اس کو ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتا ہے. اب اس سے ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے. تو ہر جگہ آپ کو اس کشمکش کے آثار نظر آئیں گے. یعنی جیسے حکومت بظاہر جمہوری لگتی ہے, لیکن یا پیچھے بندوق ہوتی ہے یا دل چاہتا ہے تو آگے بھی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے بظاہر آپ کا آئین ایک جمہوری آئین ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مذہبی آئین بھی ہے. تو اس کا ایک ملغوبہ ہے جو ہم نے تیار کر رکھا. یہ دونوں چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں سرایت کیے ہوئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ بھی اسی کے عادی ہیں, وہ محکومی کے خوگر ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے اندر ابھی جمہوریت کا, جمہوری اقتدار کا, یعنی آپ کو, عام آدمی کو اختیار دیا گیا ہے نا. جمہوریت کیا ہے, امرهم شورا بینہم کیا ہے, عام آدمی کو اختیار دیا گیا ہے. حکومت تم ہو, تمہیں فیصلہ کرنا ہے, تمہارے فیصلے کو بردری حاصل ہے. بندوق تمہارے ماتحت رہے گی. بندوق سے یہ منوانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی آدمی کے پاس بندوق ہو اور ہم نہتے اس کو لیکچر دے رہے ہوں, فلسفہ بگاڑ رہے ہوں, کیا حیثیت ہے اس کی؟ پھر وہ فلسفے بناتا ہے کہ اصل میں تو میں ہوں جو تمہاری حفاظت کر رہا ہوں, میں ہوں جو تمہارے لیے یہ کام کر رہا ہوں, یہ میرا فیضان ہے. بادشاہ کیا کرتے تھے؟ ذل الہی, صاحب کے رانی, یعنی یہی ہوتا تھا نا, خلد آشیانی. تو اصل میں بندوق اور بندوق کے اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ یا بندوق کے اوپر بیٹھا ہوا سپہ سالار, وہ اصل میں صاحب کرانی خلد آشیانی ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے. پروپیگنڈے کی مشینری اس کے پاس ہوتی ہے. بادشاہ ایسے ہی قائم ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کے بعد اس کے بیٹے کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں؟ ہے نا حماقت, کرتے رہے نا لوگ, اب بھی کرتے ہیں.
بلکہ آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا میں آئینی اختیارات ہو گئے ہیں، لیکن ہے تو اگر آپ علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں تو بھئی یہ ملکہ عالیہ کیا کر رہی ہیں اور یہ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں، ان شہزادوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نا یہ سوال. لیکن انسان بھی محکومی کا خوگر ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ایک حد تک اس کو فیسینیٹ کرتی ہیں. طاقت کی وہ پرستش بھی کرتا ہے، طاقت اسے اچھی بھی لگتی ہے. طاقت کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے، وہ طاقت کی پوجا کرتا رہا ہے صدیوں تک. تو یہ ساری نفسیات ہے جو اصل میں بندوق والوں کے ہاں بھی ہے، جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بالکل ساتھ یعنی بھارت میں، ہندوستان میں سیاسی قوتوں نے یہ بات ایک حد تک منوا رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی ظاہری میں منوا رکھی ہے لیکن بڑی حد تک منوا رکھی ہے. ہم اس کو نہیں منوا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری قوم ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، یعنی جن کو نفرت کا ہدف بن جانا چاہیے وہ مسیحا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے بندوق، بادشاہت، استبداد، آمریت یہ کہے گی آپ کو کہ ہم قانون کی پابندی کر رہے ہیں. یہ قانون شکنی کرے گی آپ کے سامنے، یہ سازشیں کرے گی آپ کے سامنے. اس کی پوری تاریخ ہزاروں سال تک پھیلی ہوئی تاریخ یہی ہے. اس وجہ سے کسی باضمیر آدمی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے اس بات پر کہ بادشاہی یا خدا کے ہاتھ میں ہے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن پر حکومت قائم ہونی ہے. لیکن یہ بات آپ کا خیال ہے آسانی سے پانی جائے گی؟ اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.